بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات اسلامیہ جماعت چہارم کی کتاب ہے، اور اس کے آج ہم صفحہ نمبر 61 اور 62 کی پڑھائی کرنے والے ہیں، یعنی اس کی آج ہم ریڈنگ کرنے والے ہیں، اور سبق ہے ہمارا سادگی۔ سبق ہمارا کیا ہے؟ سادگی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے، اور دوسرے نمبر پر جو الفاظ میں نے انڈر لائن کیے ہیں وہ، اور کچھ اور الفاظ آپ کو جو مشکل لگتے ہوں ریڈنگ میں سے، اس کو آپ نے نکال کے اچھی طرح نوٹ بک میں اس کی آپ نے املا بھی لکھنی ہے، وہ ریڈنگ سے آپ نے پڑھائی سے نکالنے ہیں۔ سادگی سے مراد ہے کہ انسان اپنے رہنے سہنے، کھانے پینے، لباس، رسم و رواج اور بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے میں درمیانی راستہ اختیار کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فضول خرچی اور کنجوسی سے بچتے ہوئے متوازن زندگی بسر کی جائے۔ متوازن یعنی بیلنس کے ساتھ، جس میں نہ تو زیادہ کنجوسی کی جائے اور نہ ہی زیادہ فضول خرچی کی جائے، میانہ روی جسے آپ کہتے ہیں نا، ویسے زندگی گزاری جائے۔ آگے زندگی کی اہمیت۔ اسلام ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں، معاملہ کی جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، فضول خرچی اور کنجوسی سے بچتے ہوئے پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 67، پارہ نمبر 19، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی، بلکہ ان کا خرچ کرنا دونوں حدوں کے درمیان ہوتا ہے۔ سادہ زندگی کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کی ایک اور حکم سے لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31، پارہ نمبر 8۔ ترجمہ، کھاؤ اور پیو لیکن بے جا خرچ نہ کرو۔ بے جا خرچ نہ کرو یعنی جہاں پہ آپ کا خرچ کرنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے، آپ وہاں پہ ایسے خرچ کر دیں۔ کوئی جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ وہ ضرورت آپ خرید کے بیٹھ جائیں، یا ایک چیز آپ کو ضرورت کی ہے تو آپ نے 2 چیزیں خرید لی، ایک ایکسٹرا آپ نے خرید لی جس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی آئیڈیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ لباس زیب تن فرماتے یعنی پہنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں خود ہی پیوند لگا لیتے، بکری کا دودھ خود ہی دو لیتے یعنی دودھ اس کا نکال لیتے، زمین پر یا چٹائی پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی سادہ خوراک پسند فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے، بغیر چنے جو ہم چھاننی کے ساتھ آٹا چھانتے ہیں نا، جس کا ہم آٹا علیحدہ کرتے ہیں اور اس میں سے اس کا جو بورا ہوتا ہے اس کو ہم علیحدہ کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی وہ بورا آپ نے روٹی سے نہیں نکالا، بلکہ ان چھنا آٹا آپ نے کھایا۔ جو اور ستو کا استعمال زیادہ کرتے۔ جو اور ستو یہ اس طرح، جس طرح گندم کی فصل ہوتی ہے نا، اسی طرح ایک فصل ہوتی ہے جو اور ستو ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور اس کو بنا بھی جاتا ہے، اور اس کی روٹی بھی ہے جو کہ وہ بھی بن جاتی ہے۔ تو یہ سارے جو ہے یہ غذا کی چیزیں ہیں، کھانے والی چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا انداز بھی سادہ تھا۔ ٹیک لگا کر کبھی کھانا نہ کھاتے، یعنی ہمیشہ آپ نے کبھی بھی چارپائی کے ساتھ ٹیک لگائی ہو، یا آپ نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہو، سہارا لگا ہو، ایسا کبھی نہیں آپ نے کیا۔ کبھی نہ کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی ترک کر کے اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنے اور دکھاوا اختیار کرنے کو اہل دوزخ کی نشانی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے کو منع فرمایا، یعنی سادہ برتنوں میں کھاتے تھے۔ مردوں کے لیے ریشم کے کپڑے پہننے کو تکبر قرار دیا، اور مہمان کی اپنی
پہنچ سے بڑھ کر میزبانی کرنے سے منع فرمایا، یعنی جو مہمان آپ کے پاس آتا ہے اس کو آپ نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے اس کو کوئی چیز نہیں دینی، ٹھیک ہے، جو گھر میں ہے پکا ہے بس وہی آپ نے اس کو کھلانا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو سادہ لباس ہو اچھا ہو، لیکن زیادہ مہنگا لباس جو ہوتا ہے ریشم کا، جس طرح وہ مسکی وغیرہ ہوتی وہ آپ نے نہیں پہننی، یہ مردوں کے لیے منع فرمایا، عورتوں کے لیے نہیں، عورتیں پہن سکتی ہیں۔ اچھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سادگی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا سامان بالکل معمولی اور صرف ضروری اشیاء ہی پر مشتمل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بیت المال میں سے روزانہ اتنا وظیفہ لیتے جس سے ان کا اور ان کے گھر والوں کا ایک دن کا گزارا ہو جاتا، یعنی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزدوری تھی نا، جو آپ کی تنخواہ تھی، تو آپ زیادہ نہیں لیتے تھے، صرف اتنا ہی لیتے جس طرح کہ آپ کا ایک وقت کی جو گھر کا جو کھانا پک جاتا اور آپ اپنے بچوں کو کھلا لیتے، زیادہ آپ نے کبھی نہیں لیا، زیادہ تنخواہ یا زیادہ معاوضہ آپ نے کبھی نہیں لیا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائش اسی کچے مکان میں رہی جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے رہتے تھے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال یہ تھا کہ اتنی بڑی مملکت کی خلیفہ ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا معیار وہی رکھا جو ایک عام شخص کا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ موٹے کپڑے کا لباس پہنتے اور اس میں کئی پیوند لگے ہوئے ہوتے، یعنی گرمیوں میں بھی آپ موٹے کپڑے پہنتے تھے، کیونکہ عرب بہت گرم تھا تو وہاں پہ گرمی ہمارے نسبت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے پہنتے اور وہ بھی پھٹی ہوتی اور اس میں کئی جگہ پہ پیوند لگے ہوتے، اس کو سیا جاتا سوئی کے ساتھ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ اسلامی حکومت کے حکمران ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ کبھی امیرانہ زندگی بسر نہیں کی۔ اتنا مال تھا آپ کے پاس، اتنا مال تھا کہ آپ پورے جو مدینے کے لوگ تھے ان کی آپ خدمت کرتے، ان کے غلاموں کو آزاد کرتے، ان کے کھانے پینے کے اشیاء کا خیال رکھتے، اور ایک غزوہ میں آپ نے پوری جنگ کا جو سامان تھا اس میں سے آدھا سامان خرچہ آپ نے افورڈ کیا تھا، آپ نے دیا تھا حضرت عثمان غنی نے، لیکن اس کے باوجود اپنی زندگی جو تھی وہ امیرانہ نہیں تھی، بالکل سادہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی بہت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ کوفہ تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت عالیشان گھر تیار کیا گیا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کے بجائے کھلے میدان میں رہائش اختیار کی، یعنی اچھا جو مکان تھا اس کو آپ نے نہیں لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چکی سے آٹا پیس کر کھانا تیار کرتی تھیں، گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا کام کاج خود کرتی تھیں۔ اسی طرح دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں میں بھی سادگی نمایاں نظر آتی ہے۔ سادگی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ سادگی اختیار کرنے کے فائدے: سادہ زندگی گزارنے سے انسان کا دل مطمئن رہتا ہے۔ سادگی اختیار کرنے سے تنگ دستی سے محفوظ رہتے ہیں۔ سادگی اختیار کرنے والوں میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ سادگی اختیار کرنے والے کی لوگ دل سے عزت کرتے ہیں۔ سادگی اختیار کرنے والے تکبر اور غرور سے محفوظ رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت سادگی سے مسجد میں ہوا، اور فاطمہ کا جہیز میں ایک مشکیزہ، ایک چکی اور ایک چٹائی شامل تھی، ٹھیک ہے۔ زیادہ سامان جس طرح آج کے لوگ دیتے ہیں نا، ٹرک بھر کس طرح کا سامان نہیں تھا، بالکل سادہ تھا سامان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا حضرت فاطمہ الزہرا کو۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ نے دیکھا آج ہم نے سبق جو سادگی ہے اس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، ہم نے اس کی ریڈنگ کی ہے آج، تو آج آپ اس کی ریڈنگ کو مکمل کریں، اور اس کا صفحہ نمبر 61-62 ہے جس کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے، اور اس میں جو مشکل الفاظ میں نے جسے آپ کو بتایا، میں نے کچھ الفاظ انڈر لائن کیے، اور اس طرح آپ ان الفاظوں کو بھی لکھیں اپنی نوٹ بک کے اوپر، کاپی کے اوپر، اور جو الفاظ آپ کو نظر آتے ہیں کہ مشکل ہیں آپ کی پڑھائی میں، مطالعہ میں، تو اس کو بھی آپ نے اچھی طرح لکھنا ہے۔ تو آج کے اتنے کافی ہے، باقی انشاءاللہ سوالات و جوابات ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔